پاورٹی کوئی ڈیفائن کرنے کی والی چیز ہے؟ غربت تو جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے نا. آپ کسی غریب کے گھر جائیں وہ بتائیں گے آپ کو کہ غربت کیا چیز ہے. مجھے کیا حالت ہو، مجھے بچہ نہیں جا پنجا زندگی میں ساتھ. میں روتی جا رہی تھی کہ میرے پاس ہیں بھی 10 روپے، لیکن میں جا بھی اسپتال ڈیلیوری کے لیے جا رہی ہوں، پتہ نہیں میں واپس آؤں گی کہ نہیں. اخبار کا ٹکڑا آتا تھا، میں وہ پڑھتی تھی. جب مجھے بھائی دیکھتا تھا وہ مجھ سے عشق دیتا تھا. Pakistan is a country where 60% of the population is depending from agriculture. It's where also in this 60% of the population that you find the living under the poverty line. So obviously for Pakistan it's a key issue, key challenge to tackle this rural poverty. سوشل موبلائزیشن تو کوئی سوچتا ہی نہیں ہے نا سر. سماجی ستون کی تو کوئی بات ہی نہیں سوچتا ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ بس یہ سیاسی ستون اور انتظامی ستون ہے، یہ کر لیں گے سب. یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ یہ تو غربت دور ہی نہیں کر سکتے. یہ جو ملک پہلے غریب تھے اور اب غریب نہیں ہیں، جرمنی ہوا، جاپان ہوا، دیکھا کہ ایک ہی طریقہ انہوں نے اختیار کیا سب نے کہ انفرادی طور پر آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. تو جب تک آپ منظم نہیں ہوں گے تب تک آپ اپنی حالت بہتر نہیں کر سکتے. اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ غربت کیسے دور کی جائے. غریبی جو ہے وہ تو گھریلو سطح پہ ہے نا. اگر گھر میں غربت ہے تو لوگ غریب ہیں. اگر کوئی پروگرام یا کوئی حکومت جو ہے وہ کہتی ہے ہم غربت دور کرنا چاہتے ہیں، تو جب تک گھر گھر نہیں پہنچے گی تب تک اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ غریب کون ہے. ہمارے پاس وہ طریقہ موجود ہے جس سے غربت دور ہو سکتی ہے. اٹس اے سینسس کہ وہ صرف غریب گھروں کی نہیں، وہ پورے گاؤں کا، علاقے کا، یونین کا اسکور کارڈ کیا تھا. اس کو کہتے ہیں پاورٹی اسکور کارڈ. اور پھر اس میں وہ نمبر دیکھے جاتے ہیں کس کو کس کے نمبر آئے. اس کے بعد پھر اس کی درجہ بندی ہوتی ہے. تو ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ میں کیا صلاحیت ہے. اس بات کو معلوم کرنے کے لیے کہ گھر گھر کیا صلاحیت ہے اور پھر صلاحیت کے ساتھ کیا دقتیں ہیں جو وہ نہیں کر پا رہے، جو ان کو کرنا چاہیے، اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ کو منظم ہونا پڑے گا. 2009 میں SRSO سندھ حکومت کی طرف سے ایک ٹیم آئی تھی، تو اس وقت ہم کو منظم کیا اس نے. وہاں گئی تو ساری خواتین ان پڑھی تھی اور میں 5 درجے پڑھی ہوئی تھی. تو میں نے اس ریکارڈ کو سنبھالا اور میں نے اپنی سائن وغیرہ کی، کچھ خواتین کا نام لکھے. جب گاؤں میں تمام جو گاؤں تھے وہ منظم ہو گئے تو انہوں نے لوکل سپورٹ آرگنائزیشن بنا لیا. اور اسی کو کہتے ہیں 3 ٹیئر سوشل آرگنائزیشن، کہ CO VO اور LSO. تو یہ تنظیم کی سطح پہ پلاننگ شروع ہوگی کہ ہر گھر جو ہے اس کی صلاحیت کیا ہے اور اس صلاحیت کو عمل میں لانے کے لیے مشکلات کیا ہیں. اور وہ جو آپ کی 20-25 گھرانوں کی جو تنظیم ہے اس کا وہ پلان بن جائے گا. جب ہم نے ان کی صلاحیت یا ان کا مائکرو انویسٹمنٹ پلان بنا لیا تو اس کے لیے پھر کمیونٹی انویسٹمنٹ فنڈ وچ واز این انٹرسٹ فری لون پلس انکم جنریٹنگ گرانٹ، کہ جو بہت غریب ہیں، جو پیسہ لے کے واپس بھی نہیں کر سکتے، ان کو شروع میں ایک رقم دی جائے کہ وہ اس قابل ہو جائیں کہ بعد میں یہ انٹرسٹ فری لون جو ہے CIF کا یہ لے سکے. کس نے کہا کہ بھائی مجھے 10,000 کی ضرورت ہے، 20,000 کی، اس حساب سے ہم نے اپنے کاروبار کیے. تو ماشاءاللہ اس میں سے جو ہماری آمدنی ہوئی ہے وہ تھی ہماری کامیابی. جب تک خاندان کا ایک آدمی کچھ کمائے نہیں اس وقت تک وہ خاندان جو ہے وہ غربت سے باہر نہیں نکلتا. تو ووکیشنل ٹریننگ فار امپلائمنٹ، یہ نہیں کہ آپ صرف ٹریننگ دے دیں بلکہ اس طرح کی ٹریننگ دیں کہ واقعی وہ پیسے کچھ کمانے لگیں. پہلے تو ہمیں تھوڑا بہت آتا تھا سلائی کڑھائی، لیکن جو ووکیشنل ٹریننگ دلائی 1 مہینے کی تھی تو اس سے ہم نے بہت سیکھا. آپ کو اپنا پیسہ بھی پیدا کرنا پڑے گا.
تھوڑا تھوڑا بھی آپ جمع کریں گے تو ایک دن یہی جو کہتے ہیں نا قطرہ قطرہ سمندر ہو جاتا ہے، تو یہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ ہمارے گاؤں کی بچت ہوئی 1,83,000۔ اس میں سے ہم نے کچھ لڑکیوں کی شادی کروا دی، کسی کو مشین آٹے کی چکی لگوا کے دی، اس طرح ہم نے بہت ساری مدد کی ان لوگوں کی۔ یہ دیکھا گیا تھا کہ اگر گھر میں کوئی بیمار ہو گیا اور اسپتال اس کو داخل ہونے لگا تو وہ 4 سال کے لیے پھر پنپتے نہیں ہیں۔ تو ایک مائکرو ہیلتھ انشورنس جو پاکستان کی بڑی انشورنس کمپنی تھی ان کے ساتھ مل کر کے وہ کی۔ ہمارا ایک جھگڑا چل رہا تھا ہماری یوسی میں، یہ 10 سال پرانا جھگڑا تھا جو کسی نے نہیں اس کو بند کیا۔ یہ ہماری LOSO کی کامیابی، ہمارے نیٹ ورک کی کامیابی تھی جو اس جھگڑے کو ہم نے ختم کیا۔ بسمہ ابھی 10 سال کی ہے، لیکن ہمیں دیکھ کر، ہماری تنظیموں کو دیکھ کر وہ اپنی بچوں کی تنظیم بنائی ہے، اس نے ایسے ہی بچت کر رہی ہے بسمہ، اور جو بھی مسئلہ ہوتا ہے اپنی بچیوں کا وہ حل کرتی ہے۔ We have been always very pleased actually to collaborate with RSP because we see how efficient and sustainable these kind of programs are. So with this new success program, jointly with the government of Sindh, we can expand now to 8 districts. یورپین یونین جو ہے اٹس اے ڈیولپمنٹ پارٹنرشپ، اور یہ بالکل وہی یونین کاؤنسل بیس پاورٹی ریڈکشن پروگرام بنایا گیا ہے۔ سکسیس میں یہ ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے اس کا کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور ڈسٹرکٹ ڈپارٹمنٹس کو اس میں انوالو کیا جائے۔ اس سے ویمن ایمنسپیشن ہوتی ہے، یعنی عورت کی آزادی کی راہ ہموار ہوتی ہے، اور وہ جو آزادی میں نے اس پروگرام میں دیکھی ہے، جس طرح ان خواتین کو، دیہاتی خواتین کو میں نے بولتے ہوئے سنا ہے، یہ بہت بڑا اسٹیپ تھا اور میری توقعات سے کہیں زیادہ تھا۔ ہم نے پہلے دن ہی یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنے آپ سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھیں گے، یہی ہماری ترقی کا راز ہے۔ جو ہمارے یہاں ہماری بہنوں کو جو یہ پروگرام اچھا موقع مل رہا ہے، وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، طاقت اور ہمت اور جذبے کے ساتھ اچھی طرح کام کریں۔ انشاءاللہ میری دعا ہے کہ وہ میری بہنیں ہم سے بھی اچھا کام کر سکیں گی۔ اپنی عورتوں پہ اعتبار کریں اور بھیجیں اپنے گاؤں کے لیے، یوسی کے لیے، تو فائدہ ہوگا۔ یہ نہیں کہ عورت کچھ نہیں کرے، عورت سب کچھ کر سکتے اگر مرد ساتھ دیں تو ان کو۔ These principles have withstood the test of time، چاہے وہ گلگت بلتستان تھا، چاہے آندھرا پردیش تھا، چاہے وہ کشمیر شکارپور تھا، ہر جگہ جہاں پر کہ ان کے اوپر پورا عمل کیا گیا، نتائج وہی نکلے کہ وہ غربت سے باہر نکلے۔